الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دین کی بنیادوں کے سلسلے میں ہمیشہ باخبر کیا ہے. دین کی بنیادوں کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور دین کے اہم ترین امور پر عمل کرنے کی، ان سے جڑے رہنے کی اور ان پر استقامت کی تاکید فرمائی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہیات سے منع فرمایا، گناہوں سے رکنے کی تلقین فرمائی، اور وہ امور جو انسان کو گناہوں سے قریب کرتے ہیں ان امور سے اور ان مقامات سے بچنے کی، بلکہ ان کے قریب تک پہنچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور جو اوامر، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنے کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ جو چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منہیات اور نواہی ہیں، ان سے بچنے کے نتیجے میں انسانی نفس کو اور انسانی جسم کو جو نقصان اور تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر، اس نقصان پر صبر کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. انہی منہیات میں سے، انہی اوامر میں سے ایک اہم حدیث میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 نصیحتیں بیان فرمائی تھی. ایک تو یہ حدیث ہے جس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں بیان کی، اور ایک حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں انہی 10 نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں اس میں بیان کی گئی. حضرت معاذ ابن جبل ان نصیحتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی. حدیث میں جب وصیت کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وصیت ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. وصیت عام احکام کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے.
اپنا قریبی رشتہ دار، اپنا باپ اگر وصیت کرتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور پوری امت کے، پوری انسانیت کے روحانی باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت فرمائیں تو اس وصیت کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، اس کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے۔ بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اوصانی رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت فرمائی، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں ہے اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے وصیت فرمائی۔ تو یہ جو لفظ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے استعمال فرمایا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے، آپ پر ایمان لانے والوں سے کیسا قلبی تعلق تھا، کتنی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت، آپ کی صحابہ پر شفقت، آپ کی عنایات اور آپ کی مہربانیاں، یہ ساری چیزیں اس لفظ خلیل کے اندر سمٹ کر آ گئی۔ اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کتنی محبت ہوگی۔ اور جو وصیت اللہ کے رسول کی ہے اور میرے دوست کی ہے، اس وصیت کا کیا مقام ہوگا صحابہ کے نزدیک، اسے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا ناممکن ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے دوست نے، اللہ کے نبی نے کوئی وصیت کی ہو اور اللہ کے نبی کو دوست سمجھتے ہوئے اس وصیت کو نظر انداز کر دیں صحابہ، یہ ناممکن ہے۔ تو ان الفاظ سے یہ حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ ہم بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، مختلف مواقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یقیناً ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن صحابہ کی محبت اس کے تقاضوں پر عمل کرواتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو آپ کی نصیحتوں پر عمل بھی تھا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں تو حضور کی نصیحتوں پر عمل کا جذبہ بھی اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ بہرحال اس حدیث میں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اس میں پہلی نصیحت کیا تھی؟ فرمایا کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کر۔ وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا پھر تجھے جلا دیا جائے، لیکن تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ شرک نہ قلبی ہونا چاہیے نہ لسانی، یعنی زبان سے بھی ہم شرکی الفاظ نہ نکالیں اور نہ دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ دین اسلام کے اندر صرف قلبی شرک ممنوع نہیں ہے بلکہ زبانی شرک بھی ممنوع ہے، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہو، شرک کے حدود میں داخل ہو جاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین وصیتوں میں پہلا مقام اسے دیا اور فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا سمجھنا ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو صفات خاص ہیں جو اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اسے حاکم سمجھنا ہے، اسے قانون ساز سمجھنا ہے، اسے شریعت بنانے والا سمجھنا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد اور یکتا سمجھنا اور کسی بھی دوسرے فرد کو اللہ کے ساتھ پارٹنر نہ بنانا، یہ ہے توحید۔ اور شرک کرنا، پارٹنر بنانا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک قرار دیا اور فرمایا کہ اس شرک سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بچنے کے لیے چاہے تمہیں جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا کر لینا، قتل ہونے کو ترجیح دینا، لیکن شرک اپنی زبان سے نکلے، دل میں شرک پیدا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے پرہیز کرنا۔ یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ ایک اونچا عمل ہے، انتہائی اعلیٰ عمل، ورنہ آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں گے تو معلوم ہوگا کہ اگر ایک شخص کسی موقع پر کسی کی طرف سے، دشمنان دین کی طرف سے اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ شرک کرے یا پھر شرک کے الفاظ زبان سے نکالے، کلمہ کفر زبان سے نکالے، اور بصورت دیگر اسے قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہو، موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو موب لنچنگ کی جا رہی ہو،
ایمان کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، معبودان باطل کا نام لے کر ان کی جیکار کی ترغیب دی جا رہی ہو اور مجبور کیا جا رہا ہو، اور اس جیکار کے استعمال نہ کرنے پر، ان الفاظ کے استعمال نہ کرنے پر انہیں قتل کی دھمکی دی جاتی ہو، ماب لنچنگ کی جاتی ہو، اسے مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہو، جلا دیا جاتا ہو، اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان پہنچ جائے تو شریعت اسلامیہ کے اندر، اچھی طرح ذہن میں رکھیں، شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے دو احکام ہیں۔ ایک حکم یہ ہے جسے جائز کہا جائے گا، کیا ہے؟ ایسی صورت میں دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اس بات کا ڈر ہو کہ اس موقع پر اس دھمکی کے ڈر سے، موت کے ڈر سے وہ اسلام ہی سے دستبردار ہو جا رہا ہو، اسلام ہی سے نفرت کرنے لگ جائے، اسلام کو ترک کر دے، یہ خطرہ اگر پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر اسے اپنی جان کو بچاتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر نکالنے کا اختیار ہے، جائز ہے۔ دین اسلام کے اندر اس موقع پر اپنی جان کو بچاتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر اختیار کرے، کب؟ جبکہ وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ کلمہ کفر نہ نکالے تو پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی، یا پھر اتنی شدید اذیتیں اسے دی جائیں گی جو ناقابل برداشت ہو جائیں گی، یا پھر اس کے سارے مال سے اسے محروم کر دیا جائے گا جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، ناقابل تلافی ہو، اسے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جلا دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اس حالت میں پہنچ گیا تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ اس کے لیے جائز قرار دیتی ہے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ کر اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن صرف زبان سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دل میں کلمہ کفر آئے گا، دل میں شرک کا شائبہ بھی پیدا ہوگا تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو شریعت اسلامیہ اس کے لیے یہ چیز جائز قرار دیتی ہے کہ اپنی جان بچائے اور کلمہ کفر زبان سے نکالے، یہ جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ ایسے موقع پر زبان سے کلمہ کفر کہنا چاہیے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، شرک کر لے، تو اس کے لیے رخصت ہے، اس بات کی اجازت ہے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ انتہائی افضل عمل ہے، انتہائی اونچا عمل ہے، جس کی طرف اسلام ترغیب دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر جائز عمل کو اختیار کرنے کے بجائے افضل عمل اختیار کرے۔ ایک ہے رخصت جو اس کے لیے جائز ہے، ایک ہے عزیمت جو انتہائی اونچا عمل ہے، انبیاء کا عمل ہے، مضبوط ایمان والوں کا، کامل ایمان والوں کا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جان دینا گوارا کر لے لیکن زبان سے کلمہ کفر نہ نکالے، یہ افضل عمل ہے۔ اور اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے، اسلام اس بات پر نہیں ابھارتا کہ تم نچلے عمل کو اختیار کرو اور اسی پر مطمئن ہو جاؤ، نہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کرو، صبر کرو، استقامت کرو، مصائب کو برداشت کرو، اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی وحدانیت پر، توحید کے اقرار پر چلی جائے، اس مقام پر اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرو، یہ ہے عزیمت والا عمل، انتہائی افضل عمل۔ اسلامی تاریخ میں ان دونوں کی مثالیں ہمیں ملیں گی، دونوں کی مثالیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پیش کرنے کے بعد اسلام کے پہلے جو شہید ہیں وہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ، جو عمار بن یاسر کے والد ہیں، اور دوسری عمار بن یاسر کی والدہ حضرت یاسر کی زوجہ سمیہ رضی اللہ عنہ۔ ابتدا میں ان دونوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ ان کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، مختصراً اشارہ کروں، کفار نے، دشمنوں نے اتنی اذیت ان کو دی کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پہلی شہیدہ، انہیں ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، پہلی شہیدہ ہیں۔ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو، جو کہ عمار بن یاسر صحابی رسول کے والد ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، انہیں اتنی اذیتیں دی گئی کہ وہ کمزور جسم کے آدمی زخموں کی تاب نہ لا کر وہ شہید ہو گئے۔ ان دونوں کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سامنے اذیتیں دی گئی، بیٹے کے سامنے ماں باپ کو قتل کیا گیا، ستایا گیا، تکلیف دی گئی، اتنی اذیتیں دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہاں سے گزرتے، دیکھتے کہ کفار اذیتیں دے رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصبر آل یاسر، اصبر یا آل یاسر، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ تمہارے لیے وعدہ جنت ہے، صبر کرو، برداشت کرو۔ دونوں شہید ہوتے ہیں والدین۔ کفار مکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اذیتیں مزید دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، رونے لگتے، روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمار کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھ سے خطا ہوگی، مجھے کفار نے اتنا ظلم و ستم مجھ پر کیا، اتنی شدید اذیتیں دی گئی، اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہہ دیا، مجھے آپ کو برا بھلا کہنا پڑا، میرے زبان سے نکلوایا گیا کہ آپ جادوگر ہیں،
آپ شاعر ہیں، آپ کذاب ہیں، یہ باتیں میری زبان سے نکلوائی گئی، ورنہ وہ تو میرے قتل کے در پہ تھے، اور اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے ان کے معبودوں کو اچھا نہیں کہہ دیا، ان کی تعریف جب تک نہیں کر دی، اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑا گیا۔ یہ کہتے ہوئے رو رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیف تجد قلبک، دل کا کیا حال ہے یہ بتاؤ۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجد قلبا مطمئنا بالایمان، میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں، دل میں رتی برابر شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول برحق ہیں، اس کے بارے میں رتی برابر شک نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنْ عَادُوا، اگر یہ لوگ دوبارہ اسی قسم کی حرکت تمہارے ساتھ کریں، تمہیں اسی طرح مجبور کریں، فَعُدْ، تم اپنے الفاظ کو دوبارہ دہرا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اجازت دی، ان کی کیفیت کو دیکھ کر، ان کی کمزوری کو دیکھ کر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہیں مجبور کرے تو دوبارہ ان کلموں کو دہرا دینا، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے تم دل میں یقین رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر اختیار کر سکتے ہو، اس بات کی رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نحل میں آیت نمبر 106 میں آپ اٹھا کر دیکھیں، جو میں نے ابتدا میں یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کفر باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے، من بعد ایمانہ، اس پر ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، اس کے بعد کفر کا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں چلے جانا یہ آدمی کی ناکامی کی دلیل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من اکرہ، سوائے اس شخص کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو کلمہ کفر کہنے پر۔ قرآن مجید کہتا ہے من اکرہ، جسے مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ایسی صورت میں اس کے لیے اس کے کفر کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے دل کا، اس کے قلب کا اعتبار ہوگا اور اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ جس شخص کو مجبور کر دیا جائے ایسی صورت میں اس کا کفر نہیں کہلائے گا، اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولیکن، لیکن من شرح بالکفر صدرا، جو شخص شرح صدر کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، یعنی دل میں بھی کفر کا یقین رکھتے ہوئے اگر کلمہ کفر زبان سے نکالتا ہے، شرک کرتا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب۔ اس آیت سے بھی بتایا گیا کہ جو شخص قلب سے، دل سے کفر کرے، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، تو اس کا وہ تو خیر تباہ و برباد ہو گیا، لیکن جو شخص دل میں یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین رکھتا ہے، مجبور کرنے کی وجہ سے موت تک اسے پہنچایا گیا، انتہائی شدید اذیتیں دی گئیں، ایسی صورت میں مجبوراً اگر وہ دل میں یقین رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 106 اس بات کی طرف اشارہ کرتی۔ تو یہ جو پہلی حدیث، یہ پہلی نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اس نصیحت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا عمل بتا رہے ہیں۔ میں نے رخصت کے عمل کی جو بات کہی جس میں کلمہ کفر کہنا جائز ہے، اس کی مثال میں نے صحابی رسول سے آپ کے سامنے دی، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس حد جواز پر نہ رکیں، ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں، ہم مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنے والے بنیں، اپنے ایمان کے مقام کو اونچا کرنے والے بنیں۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں۔ سورہ بروج کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، سورہ بروج میں اشارہ کیا گیا ہے اصحاب الاخدود کا، جنہوں نے، بادشاہ نے، اس کے ماننے والوں نے اہل ایمان کو آگ میں بھون دیا، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے، اس میں آگ بہکائی گئی، اس میں ایمان لانے والوں کو، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والوں کو، شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو زندہ جلا دیا گیا، زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او حرقت، چاہے تجھے جلا دیا جائے تم شرک نہ کرنا۔ صحابہ کی زندگی میں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ، ابتدا میں اسلام لانے والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے انگاروں پر انہیں لٹایا جاتا تھا، اور اتنی دیر تک لٹایا جاتا تھا کہ بدن سے نکلنے والے پیپ اور پانی کے نتیجے میں انگارے بجھ جاتے تھے، اتنی دیر تک انہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی پیٹھ دکھائی جس میں پوری پیٹھ برس کی طرح، برس کی بیماری کی طرح سفید ہو چکی تھی ان انگاروں کی وجہ سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا ہے مکے کی ریتیلی زمین میں انہیں گھسیٹا جاتا تھا،
اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے میں کفر کا اقرار کر لوں، میں اللہ کے رسول کے خلاف کوئی الفاظ کہہ دوں، نہیں، آخر وقت تک بھی انہوں نے عہد کہنا نہیں چھوڑا۔ سب سے عظیم واقعہ جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھانے کے لیے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ جا کے اسے اسلام کی طرف بلاؤ۔ وہ جاتے ہیں، مسیلمہ کذاب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیتے ہیں، اس خط کو دیکھنے کے بعد انہیں قید کرتا ہے، انہیں اذیتیں دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پورے مجمع کو اس نے جمع کیا، سب لوگوں کو جمع کر کے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور آ کر آنے کے بعد ان سے پوچھا اس نے، مسیلمہ کذاب نے، بتاؤ تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں انہیں اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کیا کہا تم نے؟ میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ کہتے ہیں کہ میں تو بہرا ہوں، مجھے کچھ سنا ہی نہیں دیتا۔ اس نے پھر پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا۔ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کہا تو نے؟ میں نے سنا نہیں۔ تو اس طرح پورے مجمع کے سامنے اس کی بے عزتی کی، اس کی توہین کی، اور یہ کہا کہ تیری بات اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، تو کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ پورے مجمع کے سامنے اس نے، مسیلمہ کذاب نے جلاد کو حکم دیا کہ اگر یہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتا تو اس کے ایک ایک عضو کو کاٹنا شروع کر دینا، ایک ایک پارٹس کو کاٹنا۔ اس نے پوچھا، حضرت حبیب نے انکار کیا، جلاد نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اس نے پوچھا، انہوں نے پھر انکار کیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے جسم کے سارے پارٹس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یعنی گویا کہ آدھا دھڑ زمین میں گرا ہوا ہے۔ ان کی زبان سے مسیلمہ کذاب کی نبوت کا اقرار نہیں ہو۔ اس وقت کہہ سکتے تھے نا اپنی جان بچانے کے لیے کہ تو ہاں تو اللہ کا نبی ہے، دل میں یقین رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، مسیلمہ کذاب کی نبوت کا اقرار کر کے اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن یہ عمل ہے افضل عمل، عظیمت والا عمل، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے جاتے ہیں۔ اسی کی عظیم ترین مثالیں آپ کو صحابہ کی زندگیوں میں ملتی ہیں۔ ایسی مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی جس میں صحابہ نے رخصت پر عمل کیا ہو، بلکہ عظیمت پر، صرف اجازت پر عمل نہیں کیا، افضل عمل پر عمل کر کے دکھایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ ان کے اعضاء کے ٹکڑے کرنے کے نتیجے میں کچھ دیر میں وہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، لیکن مسیلمہ کذاب کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ یہی وہ نصیحت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تجھے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے جلا دیا جائے۔ قابل احترام حاضرین کرام، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، جن حالات سے مسلمان جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اس قسم کے حالات صرف اس دور میں نہیں، ہر دور میں، انسانی تاریخ میں اس سے خطرناک واقعات پیش آئے مسلمانوں کے ساتھ۔ اصحاب الاخدود کے واقعات، اور عیسائیوں کے دور میں، یہودیوں کے دور میں مسلمانوں کو زندہ جلانے کے واقع، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان قبول کیا، صرف اس وجہ سے۔ سورہ بروج کے اندر ہے کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان سے جو انتقام لیا گیا، انہیں جو سزائیں دی گئی، انہیں جو جلایا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کے ساتھ شرک کا اعلان کرتے ہیں، شرک کا اقرار کرتے ہیں، تو ان کی وہ زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اگرچہ کہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم کلمہ کفر کہہ کر، مختلف قسم کی مختلف معبودوں کی جے جے کار کہہ کر اپنی جان بچا لیں، لیکن یاد رکھیں یہ افضل عمل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر ہم ان کی بات کو قبول نہیں کریں گے تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان سے، اسلام سے نفرت ہو جائے گی، ایسے لوگوں کے لیے مجبوراً اس بات کی اجازت دی گئی کہ آپ کلمہ کفر کہہ کر، کلمہ شرک کہہ کر اپنی جان بچا سکتے ہیں، لیکن دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، رسول کی رسالت کا یقین ہونا چاہیے۔ موجودہ حالات میں ایمان کے اس مقام کو ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کی تھی، وہ یہ تھی کہ لا تعقن والدیک، اے معاذ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ لا تعقن، ایک ہے لا تعق کہ والدین کی نافرمانی مت کر، دوسرا ہے لا تعقن، یعنی اس میں تاکید بیان کی گئی ہے کہ ہرگز ہرگز اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس کے اندر جو شدت ہے، اس کے اندر جو مبالغہ پیدا کیا گیا ہے، وہ اگلے الفاظ سے آپ کو معلوم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنْ أَمَرَاكَ عَلَىٰ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ،
اگر تجھے اس بات کا وہ حکم دے کہ تو اپنے مال سے دستبردار ہو جائے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، بیوی کو طلاق دے، بچوں سے الگ ہو جائے، اس بات کا حکم دے، تب بھی تم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی۔ آپ کو یاد ہوگا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس موقع پر ایک واقعے کے ایک جز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی موجود رہتی ہے، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں رہتے۔ اس کے رویے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بیٹا آئے، اسماعیل آئے، شوہر آئے تو کہہ دینا کہ چوکٹ بدل دو۔ اشارہ تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے حکم پر بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر اگلی مرتبہ کہا کہ چوکٹ باقی رکھنا، تو انہوں نے بیوی کو طلاق نہیں دی۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں بتایا تھا کہ والدین کی اطاعت اس حد تک ضروری ہے کہ اگر وہ حکم دے تو اپنی بیوی کو طلاق دینی چاہیے، لیکن اس موقع پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے۔ ہر جگہ یہی مفہوم نہیں نکالا جائے گا کہ جہاں بھی ماں باپ نے حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دو، فوراً طلاق دے دی جائے گی۔ اس وقت پوری تفصیل آپ کے سامنے لائی گئی تھی، آپ کے علم میں ہوگی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بیوی کا حق ادا کرنا، والدین کی ذمہ داری، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری اس وقت نہیں کی جا سکتی جب بیوی کا حق مارا جا رہا ہو۔ والدین کی اطاعت صرف اس حد تک کی جائے گی جس حد تک اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہو یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان میں اور دوسرے مقام پر، خاص کر سورہ لقمان کے اندر جہاں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، وہاں فرمایا گیا کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، لیکن تمہارے ماں باپ اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، لا تطعهما، فرمایا کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری صرف اللہ کی اطاعت کے ماتحت کی جائے گی۔ جہاں خدا کی نافرمانی ہوگی وہاں پر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس حدیث میں جو کہا گیا کہ چاہے تمہیں والدین اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، وہاں اصل میں والدین کی خدمت اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی شدت بیان کی جا رہی ہے۔ وہاں مطلوب یہ نہیں ہے کہ والدین اگر ناجائز بات کا حکم دیں، غلط طریقے سے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دے، تب بھی بات ماننی چاہیے، یہ مفہوم اس کا نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والدین ہو، چاہے عمرا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے لیڈر ہو، چاہے پیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال ان نصیحتوں کا میں نے آغاز کیا ہے، کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے میں، اگلے خطبے میں انشاءاللہ بقیہ نصیحتوں پر گفتگو کی جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو، آپ کی وصیتوں کو وہ مقام اور مرتبہ دینے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے جس کا جو مقام دین اسلام نے، شریعت نے ان نصیحتوں کو، وصیتوں کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے اور شرک کے شائبے سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رخصت کے مقام سے ہمیں عزیمت کا مقام تک اپنے آپ کو پہنچانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔